لازم آئے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی قرض ادا کرے، قرض کسی کو دیتا ہے تو اس کو بہت سارا ثواب ملتا رہتا ہے روزانہ جب تک قرضہ واپس نہیں ہوتا؟ تو بالکل یہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرض جب تک واپس نہیں ہوتا روزانہ 18 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے امام غزالی نے نقل کیا کہ بعض اکابرین اگر کوئی مدد طلب کرنے کے لیے آتا تو صدقہ نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو قرض دیتے تھے، اور دل میں نیت کرتے تھے کہ اگر یہ نہیں دے سکا تو معاف ہے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ جب تک قرض اس کے پاس رہے گا ہمیں صدقے سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ صدقہ دے کر تو انسان بس بے پرواہ ہو جاتا ہے، نہ پھر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ اذیت نہ تکلیف، ٹھیک ہے اللہ کے لیے دے دیا۔ لیکن جب آپ قرض کسی کو دیتے ہیں تو پھر آپ بار بار متوجہ رہتے ہیں کہ شاید مجھے دے گا، نہیں دیتا تو دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اپنی بہت ساری حاجات انسان اس کی وجہ سے قربان کرتا ہے، تو اس لیے ان تمام چیزوں کا مجموعہ بن کر اس کے لیے ثواب میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ واپس نہیں کر رہا تو اب اس کا دل تنگ ہوتا ہے کہ یار کاش میں نہ دیتا، دیکھو پھنس گئے پیسے، تو کیا اب بھی اس کو ثواب ملے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، ہاں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ اس کے مطابق کوئی عمل کر لے، مطلب اس پہ مثال کے طور پہ طنز کر دے، طلب میں سختی کرے، اسے بے عزت کرے، نجی محافل کے اندر اس کا تذکرہ کرے کہ یار بڑا دیکھو عجیب آدمی ہے، قرضہ لے کے دبا کے بیٹھ گیا، دیتا نہیں ہے، اس طرح کے جب وہ معاملات کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے محروم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ یہ صدقات کے بارے میں ہے تو یہ اس کا ثواب کے بارے میں ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تکلیف پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے ہی محروم کر دے۔